بھی ہیں، بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو اخلاق سکھاتے ہیں، تو لہٰذا ہر مسجد مدرسہ ہے، لیکن ہم اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے نا وقف کرے دین کے لیے، اس کی جدائی برداشت کرے، مدرسے کا کھانا جو ہے نا اس کی مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کو برداشت کرے، مدرسے کی تھوڑی بہت سختی برداشت کرے۔ حالانکہ پچھلے زمانے کے علماء کرام وہ کتنی کتنی اذیتیں اور تکلیفیں اور مسائل برداشت کرتے تھے دین کی حاصل کرنے کے لیے۔ اندلس کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے طالب علمی کا زمانہ تھا، طالب علمی شروع کی، تو ان کو پتہ چلا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، تو میں جا کے ان سے علم حاصل کرتا ہوں۔ تو اپنے شیخ اندلس سے نکلے، اپنے ساتھ سامان تجارت کیا، سمندر کا راستہ تھا، فرماتے ہیں کہ ہم جب سمندر میں سفر کر رہے تو کافی عرصہ ہمارا سمندر کے اندر رہا، اور ایسے موجیں آئی سمندر کے اندر کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہم دوبارہ جو ہے نا اس زمین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، ہم ادھر ہی جو ہے نا غرق ہو جائیں گے سارے کے ساتھ۔ فرماتے کہ کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد کشتی جا کے کنارے پر رکی۔ جب میں نے پوچھا کہ بغداد کدھر ہے تو مجھے بتایا گیا کہ ابھی بہت سارا فاصلہ باقی ہے بغداد میں، پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ کو لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف اتنی رہنمائی فرمائیں کہ کون سا راستہ جاتا ہے، میں چلا جاؤں گا، وقت نہیں ہے، مختصر لے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، جب بغداد پہنچا تو بغداد سے ایک آدمی شہر سے باہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ نوجوان آپ کا کیا کام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اندلس سے آیا ہوں اور اتنا سفر کیا ہے، اس نیت سے آیا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دین سیکھوں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سیکھوں۔ تو اس نے ایک لمبی سانس لے کر اس کے بعد مجھے کہا کہ نوجوان آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، آپ کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ بادشاہ سلامت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات کے اوپر ناراض ہو گئے ہیں اور ان کو اپنے گھر کے اندر نظر بند کیے ہوئے ہیں، اس کی درس پر پابندی ہے، نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے، ورنہ جیل جانا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس نے یہ بات کہی تو میرے دل کے اوپر چوٹ لگا، بہت افسوس ہوا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور اتنے بڑے محدث کے درس سے محروم ہو جاؤں۔ پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا چلو جاتے ہیں، دیکھ لیتے آگے کیا ہوتا ہے۔ جب بغداد کے اندر پہنچا، ایک چھوٹا سا جگہ کرائے پر لی، اپنا سامان رکھا اور کسی سے پوچھا کہ یہاں پھر بھی کوئی درس تو ہوتا ہوگا قرآن و حدیث کا کہ جس کے اندر میں شرکت کر سکوں؟ تو کسی نے بتایا کہ ہاں جامعہ مسجد کے اندر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، جرح و تعلیل کے امام سمجھے جاتے تھے، راویوں کی حالت، جرح و تعلیل کہتے ہیں، راویوں کی حالت جانتے تھے کہ فلانا راوی کیسے ہے، فلانا کیسا، فلانا سکہ ہے، فلانا سکہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا درس ہوتا ہے۔ تو بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے درس میں چلا گیا، انہوں نے مختصر سے حدیث پڑھی، پھر راویوں کے احوال شروع کیے، سوالات شروع ہوئے۔ میں بھی کھڑے ہو کر میں نے اس سے سوال کیا کہ حضرت آپ ہشام ابن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چادر والے، چادر کو کوئی واقعہ ان کا مشہور ہوگا۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل وہی چادر والے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اتنے بڑے سکہ ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی پائے جائے تب بھی اس کی سکت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان سے بالکل حدیث کیا کرو، وہ بڑے مضبوط سکہ ہیں، مضبوط راوی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھ گیا، دوبارہ سوال کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مجھے طالب علم نے کھینچا کہ دوبارہ سوال کی اجازت نہیں ہے، یہاں کا قانون درس کا یہ ہے کہ ایک طالب علم کو روزانہ ایک سوال کی اجازت ہوتی ہے، اگر یہ دو سوالات آپ کریں گے، تین تو باقی طالب علم کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا
میں رونے لگا اور میں نے عرض کیا کہ اگر مجھے اس اصول کا پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سوال ان سے نہ کرتا، جو میرا اصل سوال ہے وہ تو رہ گیا، یہ تو میں نے ویسے سوال کیا ان سے جو میرا مقصود ہی نہیں تھا۔ تو طالب علموں نے جب مجھے دیکھا اور میری حالت کے اوپر رحم آیا تو کہنے لگے چلو دوسرے بھی کر لو۔ فرماتے کہ میں کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ شیخ صاحب، امام صاحب، آپ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ جب میں نے یہ سوال کیا تو پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا، زبانیں رک گئی اور سارے میری طرف دیکھنے لگے، اور حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر کو اٹھا کر کہا کہ وہ تو امام المسلمین ہے، وہ تو مسلمانوں کی بھی امام ہے۔ فرماتے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا تو اب میرے دل کے اندر اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی کہ جس طریقے سے بھی ہو میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے علم ضرور حاصل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، رات کو سوچتا رہا، اور ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ مجھے ان کا گھر بتا دیں۔ طالب علم نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں بتا سکتا، آپ کو بھی کوڑے لگیں گے، جیل جانا پڑے گا، تیری وجہ سے مجھے بھی لگ جائے گا۔ بادشاہ نے مکمل منع کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، آنکھوں کے اشارے سے آپ بتا دیں کہ یہ امام صاحب کا گھر ہے، پھر میرا کام ہے ان سے کس طرح میں علم حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم جانے لگے تو آنکھوں کے اشارے سے اس نے بتایا کہ یہ امام صاحب کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں کہ پوری رات میں پلاننگ کرتا رہا کہ کس طریقے سے میں روزانہ جاؤں، بادشاہ کو پتہ نہ لگے اور امام صاحب کو سزا نہ ہو جائے۔ اپنی فکر نہیں تھی، امام صاحب کی فکر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آخری ایک تجویز ذہن میں آئی کہ میں اپنے آپ کو سائل بنا دیتا ہوں، کچکول لے کے اس میں کچھ پیسے ڈال کے پوری بازار میں خیر مانگوں گا، اور آخر امام صاحب کے دروازے پر پہنچوں گا تو امام صاحب سے اپنی درخواست عرض کر دوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو روزانہ سائل بن کر جاؤں گا، ان سے حدیث سیکھوں گا اور جاؤں گا، اس طریقے سے اپنا علم پورا کروں گا۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ کتنے لوگوں نے سنائے ہوں گے بازار میں کہ نوجوان ہے، اٹا پٹا اور خیر مانگتا ہے، سائل ہے، مزدوری نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، گاؤں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور دوسری گاؤں کے اندر سائل بنا۔ فرماتے ہیں کہ میں سائل بن کے بازار میں گیا گھومتا گیا، خیر مانگتا گیا، آخر کار جب امام صاحب کے دروازے پر پہنچا تو بڑے درد کی آواز سے سوال کیا، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے جب میری آواز، درد بھری آواز سنی تو وہ خود نکل آئے۔ اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خود نکل آئے، کچھ پیسے لے کر آئے۔ جب وہ کچکول میں پیسے ڈالنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ امام صاحب میں سائل نہیں ہوں، میں دین کا سائل ہوں، دنیا کا سائل نہیں، لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے، اندلس سے آیا ہوں اور یہاں آ کر آپ کی حالات کا پتہ چلا، کوئی پتہ نہیں تھا، تو دین کا سائل ہوں، دین مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس ترتیب سے روزانہ آؤں گا، اگر آپ کی اجازت دی تو آپ سے حدیث سیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب کو اس کا اندازہ ہوا کہ یہ اتنی طلب ہے اس کے اندر، اتنی قربانی کر رہا ہے، اجازت دی، روزانہ جاتا تھا امام صاحب کے دروازے پر، پورے شہر میں پہلے جو نا وہ مانگتا تھا، لوگ باتیں سناتے تھے، مزدوری نہیں کرتا، میں یہ ساری چیزیں برداشت کر کے آخر امام صاحب کے دروازے پر پہنچتا تھا۔ امام صاحب ایک حدیث سناتے اور کچھ پیسے ڈالتے، کچھ دن کے بعد وہ سارے پیسے امام صاحب کو دیتا کہ اب تھوڑا تھوڑا پیسے روزانہ ڈال دیے تھے۔ اس طریقے سے سلسلہ جاری ہوا اور کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، بادشاہ فوت ہوا۔ دوسرے بادشاہ جب آیا اس کو امام صاحب کے ساتھ بہت لگن تھی، محبت تھا، نظر بندی بھی ختم کر دی، درس بھی جاری ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں امام صاحب کے درس میں پہنچا تو امام صاحب نے کہا کہ اس طالب علم کو آگے بھیج دو، سب سے بہترین، سب سے ہیرا طالب علم تو یہی ہے جس نے اتنا عرصہ سائل بن کر علم حاصل کیا، سب سے اعلیٰ طالب علم تو یہ ہے، اس کو آگے آنے دو اور میرے پاس بیٹھ دو۔ میرے محترم دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنی قربانیاں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے کی، طلباء نے کی۔ آج تو یہ علم ہمارے دروازے پر پہنچا ہے، آج تو ہمارا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، ہر مسجد کے اندر علماء